ہم نے فیصلہ کیا کہ جناب ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بن جائیں گے امریکہ کی وار آن ٹیرر. میں اس وقت ایک سیٹ تھی میری، تب بھی میں بار بار کہتا تھا کہ یہ اس سے جنگ سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ القاعدہ افغانستان بیٹھی ہوئی ہے، ملیٹنٹ طالبان افغانستان میں، ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں تھے. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم ان کی جنگ میں شرکت کر دیں؟ فیصلہ یہ کیا گیا کہ نہیں جی، امریکہ بڑا ناراض ہے. لفظ استعمال کیا میں ہوں گے کہ وونڈڈ بیئر ہے، کس طرف بھی ہاتھ مار دے گا، ہمیں کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. ہاں مدد کریں، دہشت گردی ہوئی تھی، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. لیکن جو ہم نے کیا اس کے بعد، کوئی قوم کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے 70,000 اپنے لوگوں کی قربانی دیتی ہے. 150 ارب ڈالر اپنے ملک سے، اس سے بھی زیادہ گیا ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جو وہ کہتے رہے ہم کرتے گئے. لوگ اپنے وہاں پکڑا دیے، ان کو پکڑ کے گوانٹانامو میں بھجوا دیے. انہوں نے حکم کیا کہ آپ جا کے ان کو اپنی فوج بھیجو قبائلی علاقے میں. چند سو القاعدہ کے پیچھے ہم نے اپنی فوج بھیج دی قبائلی علاقے میں. ادھر سے وہ ڈرون اٹیک کریں، وہاں ہمارے شہری مر جائیں، ادھر ہماری فوج جس کو پتہ ہی نہیں کہ کس کے پیچھے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمن کون ہے دوست کون ہے. امریکہ ہمارا دوست ہے؟ کبھی یہ سنا ہے کہ آپ کا دوست اپنے ملک میں بمباری کر رہا ہو؟ کہ دنیا میں یہ سنا ہے کہ آپ کے ملک میں ڈرون اٹیکس کر رہے ہو؟ آپ کا اعلان ہے. اچھا، وہ جو لوگ مرتے تھے، جن کے بیوی بچے مرتے تھے جب بم پھٹتا تھا، وہ جا کے وہ بدلہ کس سے لیتے تھے؟ وہ پاکستانی فوج اور پاکستان سے. دونوں طرف پاکستانی مر رہے ہیں. اسپیکر صاحب، ہمارا 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر ایک دہشت گرد، اس کو ڈرون ماریں گے تو کیا وہ اجازت دے دیں گے ہمیں؟ اب سوچیں اگر انگلینڈ میں ہم ڈرون اٹیک کر دیں اس کے اوپر تو کیا اجازت دیں گے وہ ہمیں؟ ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا، ہمیں دنیا نے نہیں ذلیل کیا، ہم نے ذلیل کیا اپنے آپ کو. اور اسپیکر صاحب پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں جی عزت نہیں ہے. جب اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کیا ایبٹ آباد میں اسپیکر صاحب اوورسیز پاکستانیوں کو جانتا ہوں. جتنی ذلت اوورسیز پاکستانیوں کو، لوگ کہتے ہیں ہم چھپ گئے، ہم دنیا کو فیس نہیں کر سکتے تھے کہ پہلے تو ایک آپ ان کے لیے لڑ رہے ہیں جی ہم آپ کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، اور پھر جناب جب اس کو یہاں مارا تو کیا ہمارا اہلا ہے ہمارے اوپر اتنا اعتماد نہیں کرتا تھا کہ ہمیں کہہ دے کہ آپ کریں؟ تو کیا وہ ہمارے دوست تھے یا دشمن تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے آج قومی اسمبلی کے اندر اپنی تقریر کی، اور میرا خیال ہے کہ ان کی پہلی تقریر ہے کہ جو بغیر کسی رکاوٹ کے اور شور شرابے کے انہوں نے مکمل کی. بہت اہم باتیں اس تقریر کا حصہ تھیں. اس تقریر کے بعد جو باتیں ابھی آپ نے سنی ہیں، آج ہمیں سید منور حسن مرحوم بھی یاد آئے. تقریباً یہی باتیں وہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد ان کو نشانہ بنایا گیا جس طریقے سے، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. کارروائی امریکہ کے کہنے پہ کس نے کی، کیا ہوا، پاکستان کے کیا حالات ہوئے، وزیر اعظم صاحب نے کھل کر یہ بتایا. اور خاص بات ہے کہ انہوں نے یہ کہی کہ لندن میں بھی ایک دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے، کیا برطانیہ ہمیں یہ اجازت دے گا کہ وہاں پہ ہم جا کے ڈرون حملہ کر دیں؟ یہ ساری باتیں، اس کا ہم جائزہ لیں گے پروگرام کے اندر، اور ذکر کریں گے کہ اب آنے والے حالات کے اندر امریکہ کے حوالے سے ہماری پالیسی کیا ہوگی، اور اس بیان کے بعد تعلقات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں، اس پہ ہوگی بات. ساتھ ہی ذکر کریں گے افغانستان کا کہ جہاں پہ طالبان کی جانب سے پیش قدمی کا سلسلہ جاری ہے، اور انٹرنیشنل پریس اس حوالے سے کیا خبریں دے رہا ہے، اس پر کریں گے بات. اور پروگرام کے آخری حصے میں ذکر کریں گے لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں ایک جو ہے کرپشن کی عجیب داستان جو ہے وہ رقم ہو رہی ہے، اور کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے. اس پہ کریں گے بات، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب. اور یہ سب کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا عمران خان صاحب کا. کل انٹرویو دیا انہوں نے چین کے ٹی وی کو، اور آج انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے اپنی. یہ جو حالات ہیں، اور خاص طور پر ہم جب آج یہ بات کر رہے ہیں کہ جو دہشت گردی خلاف جنگ ہماری جنگ نہیں تھی، لیکن ہمیں تو یہی کہا جاتا رہا کہ یہ جنگ امریکہ کی نہیں، ہماری بھی جنگ ہے. تو اب جب کہ آج ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور ہم نے اس کا نقصان بھی اٹھایا ہے، تو کیا اب ہوگا کیا؟ ہم کیا ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے جو اس جنگ کا حصہ بنے؟ 20 سال کی تاریخ دہرائی ہے، اور 20 سال کی تاریخ میں اس وقت عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے
اس ملک میں چند لوگ تھے جو گفتگو کرتے تھے 2001 سے لے کے آج، منور حسن ان میں سب سے آگے تھے. اور مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جب 2001 جنوری میں میں نے 2002 کی جنوری میں میں نے پہلا کالم لکھا تھا، اس وقت سے لے کے 20 سال تک تقریباً یہی بات کرتا آ رہا. اس کے اپنے جو بھی مسائل ہوتے ہیں. 3 بنیادی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی اس ساری کی ساری 20 سالہ جو دور کے اندر تباہی ہے اس کی تاریخ رقم کی ہے. ایک تو وہ لوگ جو اس وقت ہیلم آف افیئرز میں بیٹھے ہوئے تھے اور جن کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم اس سٹیپ کو لینے کے بعد اس ملک کے ساتھ پیتے ہی کیا. ان میں جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ان کا آتا ہے. اس نے پاکستان کی عوام، یہاں تک کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی افواج پاکستان کے جنرل فیلنگز کے خلاف فیصلہ لیا تھا. ورنہ جو ان کے اوپر جتنے حملے ہوئے تھے وہ سرفس سے ہوئے تھے، پاکستان سے نہیں ہوئے تھے. اس کا مطلب تھا کہ ایک فیلنگ کسی خلاف تھی. اس کے باوجود انہوں نے یہ سٹیپ لیا اور چند ٹکوں کی خاطر پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگایا گیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ افغانستان میں اتنے لوگ نہیں مرے جتنے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں شہید ہوئے. اتنے وہاں شہید نہیں ہوئے. آپ سوچیں کہ 14 لاکھ عراق میں مرے ہیں. پھر یہ جو 20 سال کی جنگ ہے عثمان صاحب، اس نے یہ ثابت کیا ہے. اور تاریخ 20 سال کے بعد عمران خان صاحب، آپ نے آج بڑی اچھی باتیں کی، لیکن تاریخ ایک اور فیصلہ کر چکی ہے. اور تاریخ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ 2 ملکوں میں امریکہ داخل ہوا تھا. ایک ملک وہ تھا کہ جس نے 1920 کے اندر 22 کے اندر جب انگلینڈ آیا ہے تو اس نے ایک شاندار قسم کی ویسی ہی آرمی بنائی تھی جیسی آرمی برٹش آرمی تھی. اس آرمی کو 1932 کے اندر 6 جہاز دے کے ایئر فورس بنا دی گئی تھی. اس آرمی نے 1948 کے اندر عرب وار کے اندر حصہ لیا. اس آرمی نے 1967 کے اندر 6 سالہ عرب اسرائیل وار کے اندر حصہ لیا. پھر صدام حسین سے پہلے احمد حسن بکر کے زمانے روس کے ساتھ ہو گئی دنیا کی بہترین آرمی کا ایکوپمنٹ ملا اس کو. صدام دنیا کے 3 ملکوں میں سے تھا جہاں سب سے زیادہ اسلحہ بنایا جاتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ لیزر گائیڈڈ میزائل وہیں بنتے تھے، ڈرونز وہیں بنتے تھے، باقی ساری چیزیں بنتی تھیں. جس دن 2003 19 مارچ کو امریکہ نے وہاں حملہ کیا ہے، اس دن صدام کی اپنی آرمی 5,37,000 تھی، 6,27,000 ریزرو فوج تھی، 50,000 اس کی اسپیشل گارڈ تھی، 29,000 فدائین صدام تھے اور 17,000 اسپیشل گارڈ تھے. یہ اس کی انفینٹری تھی. صحیح. اس کے پاس 2,000 ٹینک تھے. اس کے پاس 3,500 آرمی آرم پرسونل وہیکلز تھی جسے APC کہتے ہیں. اس کے پاس انفینٹری پرسونل وہیکلز تھے. اس کے پاس تقریباً 1,300 کے قریب فائٹر جیٹس تھے. اس کے پاس میزائل، ہر وہ چیز تھی جسے ایک کسی بھی آرمی کے طور پہ سمجھا جا سکتا ہے. دوسری طرف ایک ایسی حکومت تھی کہ جسے دنیا کا کوئی ملک تسلیم نہیں کرتا تھا سوائے 3 ملکوں کے، پاکستان، سعودی عرب اور UAE. ان کو ورثے میں 20 ٹینک ملے تھے اور 6 ہیلی کاپٹر اور 4 طیارے جو کہ نجیب کے گورنمنٹ تھے، جن میں سے 4 طیارے یہ سارے جو تھے امریکہ نے ایک حملے میں ختم کر دیے تھے. ان کے پاس اور صرف 3 مسافر طیارے تھے، جیٹ طیارے، جن سے وہ لے کے جاتے تھے، اور کچھ نہیں تھا. ایک طرف 19 مارچ کو وہ داخل ہوئے ہیں. پہلا حملہ کیا انہوں نے، ایئر اٹیک کیا بغداد پہ. اس کے بعد 20 مارچ کو وہ انٹر ہوئے. 11 سے 12 لاکھ کی ڈسپلنڈ آرمی نظر نہیں آئی. جس طرح کو چوک میں پہنچے ہیں تو وہ گر گیا. جس طرح ایک بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے، الائیڈ فورسز کی بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا گئی. صحیح. لیکن دوسری طرف صرف 50,000 لوگ تھے جن کو ٹیکنالوجی، ڈسپلن صرف وہ یاد تھا جو خالد بن ولید کا ڈسپلن ہوتا ہے، جو سیدنا علی کا ڈسپلن تھا، جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ڈسپلن. اس ڈسپلن پہ چلنے والی آرمی آج صورتحال یہ ہے کہ 20 سال کے بعد پاکستان کا وزیر اعظم یہ ایکسپٹ کرتا ہے کہ ہم اسٹریٹجیکلی رانگ تھے.
اس سارے اسلحے کے اندر، اس سارے معاملے کے اندر خدا نہ خواستہ یہ شکست جلد ہو جاتی تو ہمارا حال پتہ کیا ہونا تھا؟ جو امریکہ نے کمبوڈیا کا حال کیا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمیں شکست ہوئی، اور کمبوڈیا کو ریبیلیٹ کر دیا. ہم وہ چھوٹی مچھلی بن جاتے جو عراق کی مچھلی تھی، اور چھوٹی مچھلی بڑی مچھلی کو کھا جاتی، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو. یہ سارے کے سارے ایشوز، اس میں 5-6 چیزیں اور آئی ہیں جو کہ ہم بیان نہیں کرتے، اور جو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں. کیا؟ اس امریکہ کے سپورٹ کے ساتھ ہم نے امریکن ویلیوز اور وہ چیزیں یہاں پر لے کے آئے ہیں. ہمارے ہاں موم بتی مافیا آیا ہے، ہمارے ہاں این جی او کلچر آیا ہے. صحیح ہے. ہم نے ٹرانسجینڈرز کا وہ قانون پاس کیا ہے پاکستان کے اندر کہ جو دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے، جو کہ صرف اور صرف ہم جنس پرستی کو بنیاد کرتا ہے امریکن پریشر پہ، کیونکہ ہم تو اس کو مانتے تھے، جس کی ڈیفینیشن یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ایک شخص 3 بچوں کا باپ ہے اور وہ ناظرہ میں جا کے یہ لکھتا ہے کہ میں آج سے خسرا ہوں، تو وہ خسرا ہے اور ناظرہ انکار نہیں کرتا، اور 10 سال کے بعد اس کو خسرا ہونے سے انکار ہوتا ہے تو پھر ناظرہ ہو جاتا ہے. یہ ٹوٹل ہومو سیکسولیٹی کا لا ہے، دنیا میں کہیں پر نہیں ہے، یہ پاکستان پاس کر چکا ہوا ہے. ہمارے ہاں تمام تر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے مذہب کی تعلیم کو کھرچ کے باہر نکالا گیا. ہمارے ہاں ایک ایسا سیکولر ماحول پیدا کیا گیا جس سے 1 لاکھ ملحد جو ہے ان ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے واپس. یہ بڑا نقصان ہے. خان صاحب یہ نقصان نہیں گن رہا، 70,000 لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ خان صاحب کو اس چیز کا ادراک ہے؟ نہیں ہے. 70,000 یہ ادراک ہے کہ ہم نے ڈومیسٹک وائلنس کا قانون ہم نے پاس کیا. ہم نے اپالوجیٹک رویہ اختیار کیا فرانس کے صدر پہ بھی، ہم نے اپالوجیٹک رویہ اختیار کیا خاکے بنانے کے بھی، ہم نے اپالوجیٹک رویہ اختیار کیا ان تمام قوانین کے اوپر. سب سے توانا آواز خود خان صاحب کی تھی اس معاملے میں. وہی نا، مغرب کی تک پہنچی، اور جو وہی میں نہیں، وہ اپنی جگہ. میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ ان 20 سالوں میں ہمارے ساتھ ہوا کیا. ہم نے اس کلچر کو رواج دیا، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں رواج دیا. ہم نے ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم بلڈ کیا جس نے پاکستان کے ویلیوز کے اقدار کے اوپر جیسا کہتے ہیں ضرب کاری لگائی. اب ہم نقصان گرنے بیٹھے ہیں، کیا ہم ریپیئر کریں گے؟ ہاں یہ سوال ہے نا کہ اب کیا. اب ہم نے غلطی اپنی مان لی کہ یہ غلطی ہے. میں آپ بتاؤں خان صاحب کو کیوں حوصلہ ملا ہے. یہ 2018 میں حوصلہ کیوں نہیں تھا؟ 2018 میں پاکستان میں نہ پاکستان کی فوج کو یقین تھا، نہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈ کو یقین تھا، اور نہ امریکہ کو یقین تھا کہ امریکہ یہاں سے نکل جائے گا. آپ پاکستان کے ٹیلی ویژن کے 2014 میں فیصلہ ہوا نا اوباما کا، پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل کے ہر اینکر کو اٹھائے. میں اینکر ہی چھوڑ دوں گا اگر وہ کہتے ہوں کہ امریکہ چلا جائے گا. یہاں نجم سیٹھی سے لے کے نیچے تک کوئی اٹھا لے، بڑے سے بڑا اٹھا لے. تو یہ کہتے ہیں امریکہ چلا گیا تو وہاں پہ خون کی ندی. وہ میں بتاؤں گا. اب یہ ایک اور یہ اتنی ان لوگوں کی آج میں ایک ساتھ اتنی بڑی خواہشات ہیں لوگوں کی، اتنی بڑی کہ اچھا چلیں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک آج تصویر بھی شائع ہوئی انٹرنیشنل میڈیا کے اندر کہ طالبان کے خلاف لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے یہ پوچھتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور اس بات کا جائزہ لیتے ہیں. بریک کے بعد حرف راز میں خوش آمدید کہتے ہیں. افغانستان سے ملنے والی خبروں کے مطابق تو یہی بات آ رہی ہے سامنے کہ طالبان روزانہ کو نیا ضلع فتح کر رہے ہیں، لیکن ایک تصویر شائع ہوئی آج انٹرنیشنل پریس کے اندر کہ جس کے اندر کابل کے اندر لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ طالبان کے خلاف اس بار مسلح جدوجہد کر سکتے ہیں. سول سوسائٹی کا نام دیا جائے. اور یہ صاحب اس تصویر کی کیا حقیقت ہے کہ طالبان نے جب ایک عام معافی کا اعلان کر رکھا ہے، دوسری جانب 20,000 سے زائد لوگ ہیں جنہوں نے بیرون ملک جانے کی جو ہے درخواستیں دی ہیں، اور امریکہ نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کو سیٹل کیا جائے گا. تو کیا جب آپ حکومت کرتے ہیں طالبان کی، میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جب قبضہ کریں گے تو تمام طبقات کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیا سلسلہ ہوگا؟ یہ پھر خوف ان لوگوں کے اندر کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہر نئی حکومت کے آنے سے پہلے خوف تو ہوتا ہے، خصوصاً جب ایک لڑائی کے بعد آئی ہو. کون سا ملک ہے جہاں سے لوگ نہیں نکلے؟ ویتنامی جو ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جس وقت ویت کانگ کی ہوچی مین کی حکومت تھی تو امریکہ میں کتنے جا کے سیٹل ہوئے تھے. نارتھ کورینز، جاپنیز، جنگ کا خوف ہی ایسا ہوتا ہے کہ جنگ کے اندر سے لوگ نکلتے ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اتنی بڑی صورتحال ہوگی.
तालिबान ने गुज़श्ता तकरीबन 1.5 साल से, जब से उनका अमेरिका का मायदा हो गया था, उन्होंने ये ऑफ़र की थी कि जो भी हथियार डालेगा वो हम उसके साथ हैं और हम उसके आम माफ़ी का ऐलान करते हैं। सही। बल्कि कल जो उन्होंने जिस बंदे को अपना आम माफ़ी का ऐलान किया है गजनी के अंदर, उस बंदे ने 200 कराबाग के इलाके में 200 तालिबान को पकड़ के तो शहीद किया था। अच्छा, और उसके लिए उसको खड़े होके उन्होंने कहा है कि हम आज वो फ़िक्रा बोलते हैं जो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का पे पढ़ा था, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम। पूरे के पूरे अफगानिस्तान, देखिए सबसे करीब तरीन बॉर्डर पाकिस्तान है, कोई एक तालिबान में से एट्रोसिटी से निकल के यहाँ आया अब तक कोई रिपोर्ट? उसका अगला बॉर्डर ईरान है। ईरान ने पहली दफ़ा इतना शानदार किस्म का रवैया अख्तियार किया है, उन्होंने कहा कि हज़ारे जो हैं वो तालिबान का साथ दें। अच्छा। और आपको पता है कि 2 तरह के शिया हैं, एक बदख्शानी शिया हैं और एक हज़ारा शिया हैं। हज़ारा शिया जो है उनकी पश्तूनों से हमेशा लड़ाई रही। ये क्यों दिया है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि दोस्तम जो है उसको अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा, और दोस्तम अपनी तुर्की होने के मसले से किसके साथ बैठा हुआ है? उसके साथ, तैयब एर्दोगान के साथ। और तैयब एर्दोगान साहब ने एक और हमाकतज़दा बात की है कि हम जो माने, और आज तालिबान के लोग कह रहे थे कि हम एयरपोर्ट हमारे पास रहेगा, काबुल एयरपोर्ट, काबुल उसकी हिफाजत। वो कह रहे थे फिर तो हम तो उसको हमारे यहाँ तो शरीय हुक्म यही है कि हम उसको अमेरिका का साथी समझेंगे। अच्छा, अब जो लोग कहते हैं कि हमने तालिबान को हमने लोग जो है तालिबान मारेंगे, लड़ेंगे, ये लड़ने वालों की पोजीशन देखें जरा। ये बाईपार्टिसन लॉ मेकर्स, ये जो इस वक्त अमेरिका की कांग्रेस के जो लोग हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया। मैं ग्रुपों के नाम पढ़ता हूँ ताकि लोगों को अकल आए। इसमें जनाब रिपब्लिकन सेट मोल्टन, जैसन क्रो, माइकल साल नेकलस, डॉन बैकन, अल ब्रुमनोर, जो कॉन्ट्री, नील डन, बिल फॉस्टर, रॉबन गैलगियो, जार गोल्डन। अच्छा, ये कोई पढ़ते जाए सारे के सारे। इन लोगों ने एक टास्क फोर्स बना के एक दरख्वास्त पेश की, और उस दरख्वास्त का बेसिक उन्वान ये है कि देखो, अफगानिस्तान से हमारा जो कोर ग्रुप था, अब देखें अगर काबुल शहर के अंदर 20,000 लोग जो है ना, ये निकाल दिए जाए तो सिविल सोसाइटी खत्म हो जाती है। अच्छा, ये वो लोग थे जो रेड एरिया में रहते थे। क्या तालिबान सिविल सोसाइटी के खिलाफ है? नहीं, सिविल सोसाइटी की बात नहीं है। ये वो लोग हैं कि जब रूस आया था ना, तो ये अमेरिकियों के साथ लग गए थे, इन्होंने ट्रांसलेशन में लग गए, गार्ड बन गए, ये बन गए। जब रूस चला गया, हिकमत जार वगैरह आ गए, तो उन्होंने कहा ये हिकमत जार में मारता है, अहमद शाह मसूद मारता है, फलां, ये वहाँ से निकल गए। ये इनको कोई लंदन में आबाद हो गया, कोई फलां जगह आबाद हो गया जगह। फिर उसके बाद हिकमत जार का लिखा, तालिबान आ गए तो उन्होंने मजीद कहा कि ये वो लोग हैं जो आपको इस्लामाबाद में भी अच्छे अच्छे घरों में नजर आते थे। सही है। जिनके पास लैंड क्रूजर गाड़ियां होती थी, असूदा हाल लोग, ठीक है, जिनकी बुनियाद के ऊपर हमारी एनजीओ जो हैं इनको दिखा के पैसे वसूल किया करती थी कि ये अफगान रिफ्यूजीज हैं। इनमें से एक रावा एक अंजुमन होती थी, रावा बहुत मशहूर उनकी थी, जिसकी किशोर कमाल को कत्ल किया गया था, मुझे याद है, क्योंकि उसकी इन्वेस्टिगेशन मैंने की थी कोयटा में, याद है। ये वो लोग हैं, ये जो उनके, अब ये जब अमेरिका आया था तो उसके साथ आ गए थे। क्योंकि अमेरिका यहाँ आके आबाद हुआ तो अमेरिकियों को क्या चाहिए होता है कि लोकल अफगान म्यूजिक भी सुने, डांस भी देखें, लोकल अफगान किस्म की कल्चर भी पैदा हो, तिक्के भी खाएं। लुक पर द कल्चर इज कमिंग, अफगान सोसाइटी इज चेंजिंग, अफगान बदल गए हैं, हम अफगानों। ये वो लोग होते हैं जो एक तस्वीर पेश करते हैं पूरी दुनिया में, और ये वो तस्वीर थी जो प्रोपेगेंडा तस्वीर होती। अब वो कहते ये है, देखें, ग्रुप कॉलिंग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू इमीडिएटली इवैक्यूएट थाउजेंड्स ऑफ अफगान who have assisted the United States, saying in a letter Friday that those Afghan friends and allies are at greater risk than ever before. अगर ये लड़ने के लिए तैयार हैं तो ये 20,000 दरखास्तें क्यों पहुंची हुई वहां पर? सही। असल मसला ये है कि ये सिर्फ ये लोग हैं कि जो वहां नहीं रहना चाहते। ये एक कल्चरल सोसाइटल डिफरेंस, ये ईरान से भी भागे थे, ये भागते हैं। अच्छा, ये जब रूस आता है उस वक्त दूसरे भागते थे। हमेशा किसी जंग की तब्दीली के वक्त लोग शिफ्ट होते हैं, लेकिन एक बात उस्मान साहब मैं बताऊं, इस दफा 95 में जब तालिबान आए थे तो पूरे अफगानिस्तान में एक जगह भी हंगामा नहीं हुआ था। उसके बाद एक पुरअमन दौर था जिसको अमेरिका पता कहते थे साइलेंस ऑफ द ग्रेवयार्ड, ये कब्रिस्तान की खामोशी है। उल्लू के पठो
साइलेंस द ग्रेवयार्ड किधर से आ गया? अमन को तुम्हारे यहाँ अमन हो तो सर अमन की अपनी अपनी डेफिनेशन है ना, मसला तो ये है, जमहूरियत की भी डेफिनेशन अपनी अपनी है, अमन की भी तो अपनी ये अपनी इस दफा तो और वो अपने मुफाद के तहत। 80% जगह पे तो इस वक्त अमन है और वो अमन रहेगा। उसकी आखिरी बात मैं करता जाऊं, अच्छा समझें बुरा समझें, तालिबान के हक में समझें, तालिबान के खिलाफ, 40 साल से अफगान तंग आ चुके हुए। वो कहते हैं भले तालिबान आए हम सुकून की नींद तो सोए। चलें ये नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कि लाहौर के अस्पतालों का मेगा स्कैंडल आखिर है क्या और उसकी जानिब किसी की तवज्जो क्यों नहीं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मामला है लाहौर के सरकारी अस्पतालों में दवाई की फराहमी का और एक कंपनी से टेंडर लेकर दूसरी को देना और जालसाजी साबित हुई है। करोड़ों का ये मामला है। इस हवाले से हुकूमत ने लगता है आंखें बंद कर रखी हैं। मियां नवीद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर के नियो न्यूज़ के, इन्होंने इस स्टोरी का खोज लगाया है। उनसे पूछेंगे कि मामला है क्या। जी मियां साहब, क्या कहानी है? अजब करप्शन की गजब दास्तान क्या आप सुनाने लगे हैं आप? जी उस्मान साहब, ये जो आपने लफ्ज़ बोला है ये हकीकी तौर पर यहाँ पर फिट होता है, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है कि एक जाली दवा हस्पताल में रखकर मरीजों के ऊपर इस्तेमाल भी की गई और ज़राए ये कहते हैं कि एक मरीज़ की डेथ भी हुई है। एक स्ट्रेन नामी मेडिसन है जो कि बेहोशी की दवाई है, उसको सर्विसेज अस्पताल में रखा गया और वहाँ पर जो पहले से एक फर्म ये लोकल परचेज की दवाई फराम कर रही थी उसके ऊपर सारा मलबा डाला गया कि जी इन्होंने जाली दवाई दी, मरीजों को लगी और मरीजों को रिएक्शन हुआ, लिहाजा उनके ऊपर पर्चा भी दर्ज किया गया और उनको कारोबार से बाहर कर दिया गया और वो मालिक मर भी चुका है इस वक्त। जब इस सारे मामले के बाद इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाया गया और ये बात जब महकमा दाखिला पंजाब और फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने इसको देखा तो उसमें ये इंकशाफ हुआ, बल्कि रिपोर्ट वाज़ह तौर पर लिखा गया है रिपोर्ट में कि 2 पेनों का इस्तेमाल किया गया था और उसका जो बैच नंबर था जो एलपी लोकल परचेज रजिस्टर के अंदर उसको तब्दील किया गया था। यानी कहानी ये है कि एक ऐसी दवाई जो जाली थी वो वहाँ पर रखकर मरीजों को लगाई गई और उसकी जगह पर जो बैच नंबर चेंज कर दिया गया, जाली दवाई का बैच नंबर लिख दिया गया और जो असल था वो वहाँ पर उसको मिटा दिया गया। तो ये वो सारी कहानी है। एक ऐसा ठेकेदार जो पहले जिनाह अस्पताल में था, म्यू अस्पताल में था, उसके बाद सर्विसेज अस्पताल में था, वो तीनों अस्पतालों में अब वो ठेका ले चुका है। इसमें 2 इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं। एक वो मालिक जो इस दुनिया से चला गया, उसका कारोबार खत्म हो चुका है, वहां पे उन्होंने कोई और चीज बना दी है, और दूसरा वो एक मरीज वहां पर मरा है, उसके मामले को भी दबाया गया है, अभी तक वो सामने नहीं आ चुका। रिएक्शन जिम्मेदार कौन है मियां साहब? जिम्मेदारी किसकी थी? ये ज़ाहिरा अस्पताल इंतजामिया के साथ मिलकर, जो वहाँ पर फार्मासिस्ट था उसके साथ मिलकर ये सारी एक प्लानिंग बनाई गई और इसके जो ताने बाने दूर तक जाते हैं और इस प्लानिंग के बाद अब तक जो है वो इसकी कहानी के पीछे कोई जो है वो कार्रवाई नहीं की जा रही। 2 इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी है। अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ ये है, बात की आज उनका ये कहना है कि उन्होंने महकमा सेहत को लिख कर दे दिया है, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन, इसके ऊपर अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जा रही कि ये दवाई वहाँ पर जाली दवाई मरीजों को क्यों दी गई। क्या ये यास्मीन राशिद साहबा के इल्म में ये सारा मामला डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के इल्म में है या नहीं? ये गालबन होना चाहिए। जब ये इतना बड़ा स्कैंडल हुआ आप लोगों ने उनके नोटिस में नहीं लाए? नहीं, ये मैंने आपको देखे, नबील अवान है वहां पर सेक्रेटरी मेरा ख्याल है, और नबील अवान साहब को देखना चाहिए। के नोटिस में मैं ला चुका हूं उनको ये सारी चीजें। उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं जी इसके ऊपर देखेंगे और इसके ऊपर कार्रवाई का। चलो हम समझते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इतना बड़ा स्कैंडल है, जानें ज़ाया हुई हैं, तो कोई तो जिम्मेदार होगा इस सारे कार्रवाई का। नबील अवान को देखना चाहिए। मेरे तो खैर दोस्तों में से हैं और मेरे साथ काम भी किया हुआ है इकट्ठे उन्होंने, तो अच्छा अपराइट अफसर है। फिर वहाँ पर इनके एडिशनल सेक्रेटरी जो है सिलवत, वो स्पेशल सेक्रेटरी हैं, वो भी कॉम्पिटेंट उनमें से हैं। और मेरा ख्याल है इतने कॉम्पिटेंट लोगों के दरमियान फिर मामला फंसा क्यों हुआ? मेरा ख्याल है ये इन्होंने अस्पताल से ऊपर तक नहीं बताया ना उन्होंने। अगर तो मामला है ये बाकी टीवी चैनल्स पर भी रिपोर्ट हुआ है। मैं आप तो कहते हैं कि नबील अवान साहब करना चाहिए, हम इसको डिटेल में लेके आएंगे। डिटेल में तो आना चाहिए। अच्छा, और ये सब दूसरा, ये तो एक ये इशू था। दूसरा जो आज बड़ा जो हुआ है कि एक हमारे जो वफाकुल मदारस के अब्दुल रज़ाक सिकंदर साहब, बहुत बड़े आलिम दीन, कराची से उनका इंतकाल हुआ। ये जामिया बनूरिया के थे और वो जो कहते हैं असलाफ के पुराने नुमाइंदे जो थे ना, कि जिनके चेहरे से एक नूर और जैसे रोशनी फूटती थी,
اور کسی اس مسئلے کے اندر بھی نہیں. میں نے نہیں دیکھا ان کو کبھی ایسا کہ کسی مسلکی اختلاف کے اندر آئے ہوں, یا خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرنی اور دین کا جو علم ہے. اور اب دیکھیں اس وقت جامعہ بنوری ٹاؤن جو ہے اس کے لوگ جو ہیں کہاں نہیں پڑھا رہے. ہمارے دو مفتی ابو البابا صاحب ہیں, وہ وہیں سے آئے ہوئے ہیں, اور بہت سارے دنیا جہان کے. اور جب ختم نبوت موومنٹ چل رہی تھی تو ہم مولانا یوسف بنوری صاحب کا چہرہ دیکھا کرتے تھے, وہ ہم اس کے سربراہ تھے. یوسف بنوری ایگزیکٹلی یوسف بنوری صاحب کی یہ اسی طرح کے نورانی چہرے کی کاپی تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کچھ چہروں کو دیکھ کے یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرہ تو اللہ کے نور سے روشن ہوتا ہے. ہم مولانا مودودی کا چہرہ دیکھا کرتے تھے, ہم اسی طرح اور بہت سارے علماء کرام کا چہرہ دیکھا کرتے تھے. جیسے بھی ایگزیکٹلی ان کے چہرے کا جو نور ہے وہ بتاتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جو ہے وہ چہرے پہ آیا ہوا. خیر کا باعث ہے, اختلاف کا باعث. ایک اور خبر بڑی اہم سی ہے, کوئی 1-2 منٹ رہتے ہیں, کہ آج جو FIA کا ہمارے ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر رضوان صاحب, وہ بیچارے بڑے پچ مردہ تھے. ان کو کیا ہو؟ ان کے پاس حمزہ شہباز کو کہا تھا کہ آپ کے 26-25 ارب ہے اس کی آپ رسیدیں لے ہیں اور آپ بتائیں کہ یہ کیا. تو انہوں نے کہا جی کہ میرا تو نام لکھا ہوا تھا اور اصل تو سلمان شہباز کرتا تھا, اس سے پوچھیں. تو میں تو سیاست میں ہوتا تھا, تو سیاست میں بندہ کاروبار تو دیکھ نہیں سکتا. سیاست میں بندہ روٹی بھی نہیں کھاتا, سیاست میں بندہ باتھ روم بھی نہیں جاتا, سیاست میں بندہ حقوق زوجیت بھی ادا نہیں کرتا, سیاست میں ہوتا بندہ بچوں کو پیار بھی نہیں کرتا, سیاست میں ہوتا بندہ جو ہے شاپنگ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں کرتا نا. سارا دن سیاست اوڑھتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, چلتا پھرتا ہے. اس کو کیا پتا 25,000 روپے. انہوں نے ان کو تھریٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب وقت ایک سرا کا نہیں رہتا. اچھا, انسان کا جائے. ڈاکٹر بڑا شریف آدمی ہے, مسکین آدمی ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا کہ جی آپ اگر آج نہیں لا سکتے تھے تو کل آ جاتے, جب مرضی آ جائیں. نیب کچھ نہیں نکال سکا. پھر انہوں نے یہ کہا, جس کے اوپر اس نے کہا کہ جی وہ نیب کا مسئلہ اور ہے. نیب آپ کے احساسوں کی بات کرتا ہے, 2-3 سال آپ کرتے رہو گے. میرے پاس صاحب نے کس فورم سے رجوع کیا؟ کسی فورم سے نہیں کیا. FIA کیا کر سکتے, خود FIA ہے. اگر کوئی ملزم ان کو دیکھیں ڈاکٹر رضوان آج جا کے ایک کیس رجسٹر کرا دے 353 کا, کرا سکتے ہیں. ہم کرانا چاہتے, میں تو کہا ہے کراؤ تاکہ پتہ چلے. مطلب یہ یعنی پاکستان میں آپ مجھے کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہو کہ یار آپ نے یہ کہاں سے شرٹ لی ہے, مجھے کہہ دیتے ہو کھڑے ہو کے کہ جناب آپ نے گاڑی کہاں سے. میں آپ کو ایک بتاؤں, میرے ایک جاننے والی محترمہ ہیں, وہ بیچاری دبئی سے آئی تھیں, ٹھیک ہے. وہ بیوہ عورت جو ہیں, انہوں نے پیسے جمع کر کے کچھ بھائی نے دیے, کچھ انہوں نے دیے, کچھ ان کے ایک اور چچا نے دیے, انہوں نے ایک گاڑی خرید لی. ٹیکس والوں نے کہا تم گاڑی کہاں سے خریدی ہے تم نے, تو آج تو تنخواہ 35,000 روپے, تم اسکول کی ٹیچر ہو. صحیح. بوڑھی عورت, وہ بیچاری ڈھونڈتی پھری کہ ٹریل نکالوں کیا کروں. اب وہ پیسے لوگ ضروری تو نہیں, کوئی بندہ گھر میں آیا اس نے 1 لاکھ روپے پکڑا دیا, بینک چلنے میں تو نہیں لے آئے. حمزہ سے بات کرتا ہے اور آپ مان لیتے ہیں کہ جی میں تو اب اس نے کھڑے ہو گئے. اور ڈاکٹر رضوان جو ہے, میں آئی نو پرسنلی ان سارے لوگوں کو, بچے ہمارے سامنے آ کے پلے بڑھے ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ اس FIA کے دفتر کے اندر کوئی عام آدمی کھڑا ہو کے یہ فکرے بول سکتا ہے؟ نہیں, اگر انہوں نے فکرہ بولا تو ان کو اپنا میرا خیال ہے جانا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ میڈیا کے اندر وہ آئے, اس کی رپورٹ کرنی چاہیے اور بڑی ٹھیک ٹھاک رپورٹ کرنی چاہیے, اور اس کے تھریٹ کی رپورٹ کرنی چاہیے. چلیں جی ناظرین, اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ نئے موضوعات لے کر. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.